صوفیہ کے نزدیک مراقبے کی ظاہر اہمیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو طریقہ کار ہے اس پہ بھی تھوڑا سا کلام ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ایسے، یعنی مثال کے طور پہ میں ڈی فوکسڈ ہوں، میں فوکسڈ ہونا چاہتا ہوں اپنی ذات میں اپنی ذات کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، میں اور بہت کچھ تلاش کرنا چاہتا ہوں، تو میں ڈسٹریکٹ ہوا ہوں، مجھے ٹریک پہ آنا ہے. صوفیہ کیا بتاتے ہیں کہ وہ ٹریک پہ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا جناب. جی، عرض یہ ہے کہ اس میں دو تین بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سطح تک تو مراقبہ ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد شیخ کامل کی رہنمائی کے بغیر آگے بڑھنا محفوظ نہیں ہوگا. یعنی ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں مراقبے کا معنی کیا ہے، مراقبے کا استدلال کیا ہے، اس کی حکمت اور فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے اگلے مرحلے پہ کہ کرنا کیسے ہے. کرنا کیسے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مراقبہ بنیادی طور پہ جب بھی کیا جاتا ہے کچھ معلوم حقائق پر استقامت اور نامعلوم حقائق کی دریافت کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دو باتیں بڑی واہ 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 واہ، کیا اچھی بات ہے. معلوم پہ استقامت ہو جائے اور نامعلوم دریافت ہو جائے. معلوم ہو جائے. واہ واہ واہ، اچھی بات. اچھا، اب جو طریقت ہے، حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوری فرماتے ہیں دو چیزوں کا نام ہے، ثابت قلبی اور ثابت قدمی. ثابت قلبی اور ثابت قدمی. ہاں، کیا اچھی بات ہے. ثابت قلبی ملے گی جب آپ کلیئر ہوں گے. مجھے ایک چیز کی کلیئرٹی نہیں ہے، میں نے 92 پہ آنا تھا، مجھے پتا ہے، تو میں پورے یقین کے ساتھ چل پڑا. آپ فوکس تھا، لیکن پہلے پتا تھا جانا کہاں ہے. پہلے انشراح ضروری ہے. واہ واہ واہ. پہلے شرح صدر ضروری ہے. جب شرح صدر ہوگا تو اس پہ ثابت قلبی ہوگی، آپ کا دل جم جائے گا. اچھا، ایک سوال اس میں مجھے ایک دم ایک خیال آ گیا. مراقبہ کرتے وقت کہا یہ جاتا ہے سب سے پہلے اپنے ذہن کو خالی کر دو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ نفی کر دو، اور پھر اس کے بعد ایک جگہ فوکس ہو جاؤ. کلمہ بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے لا کرو، اس کے بعد اللہ کی صدا لگاؤ. سیف الملوک نے کہا ہویا فنا فی شیخ اے طالب مرشد وچ سمایا. واہ واہ. لا الہ دی پھیر بہاری. پہلے صفائی کریں گے تو کچھ آئے گا. پہلے صفائی کریں. واہ. دیکھیں جب کچھ جگہ آپ نے کرسی خالی نہیں چھوڑی تو میں بیٹھوں کہاں. واہ واہ واہ، بالکل خالی تھی، ہم آ کے بیٹھ گئے. بالکل ٹھیک ہے. دل کی کرسی کو خالی کریں گے تو کوئی چیز آ کے بیٹھے گی نا. دماغ کو بھی خالی کریں. دماغ، دل، اصل تو خیال ہے نا. اصل خیال، یعنی خیال کے خانے کو خالی کریں گے تو نئی چیز آئے گی نا. واہ واہ. تو بنیادی طور پہ مراقبہ جو ہے یہ اسی پریکٹس کا نام ہے کہ آپ دیکھیں حدیث پاک ہے، وہ بڑا خوش نصیب مومن ہے، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، جس کو ان باتوں سے نجات دے دی گئی جن کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. لا یعنی چیزوں سے وہ نکل گئی. بھائی کیا بات. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے خیال کو لا یعنی چیزوں سے الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں اب مراقبہ کریں کیسے، تو میں یہ عرض کروں گا صرف ایک چیز کا مراقبہ عام آدمی کو کرنا چاہیے. واہ. وہ اللہ کی حضوری کا احساس ہے. بھائی سبحان اللہ. کیونکہ اس کے علاوہ جس چیز کی طرف جائیں گے اس میں کہیں نہ کہیں لغزش کا امکان موجود ہے. دیکھیں جو شیطان ہے وہ آپ کے خون میں دوڑتا ہے. واہ. ٹھیک ہے، وہ ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. واہ. ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ بندہ مومن کے ساتھ ہر وقت شیطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ مگن ہے. یعنی اپنے آپ کو اللہ کی ذات سے جوڑ دو. اچھا، جیسے آپ کسی اور خیال کے لیے مراقبہ کریں گے، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. استخارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بالکل خیر طلب کرنا ظاہر ہے. جب آپ کسی کام میں پوچھتے ہیں کیا ہو، کتنے استخارہ کرنے والے ہیں جو استخارے کے بعد کامیاب ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں، کیوں نہیں ہوتے؟ بالکل ٹھیک ہے. بھئی اس کا ایک پروٹوکول ہے. آپ نے پروٹوکول کے بغیر کیا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے پروٹوکول کے بغیر کیا ہے تو آپ کو چھوڑنے تاج تک بھی پہنچیں گے. ٹھیک ہے. جب ہم عام چیزوں کو لے کے مراقبے پہ بیٹھیں گے، چونکہ آپ پریکٹیکل پہ آگے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، جتنے ہمارا طالب علمانہ فہم ہے ہم ناظرین تک وہ بات کمیونیکیٹ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ عام معاملات کو لے کے مراقبے پہ بیٹھیں گے تو بہت سے دوسرے خیالات بھی آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں گے، اور آپ کو نہیں پتا. دیکھیں فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آپ کے جو زمین ہے خیال کی اس پہ فجور اور تقوی دونوں کا الہام ہو رہا ہے. قد افلح من زکاها، جس نے فجور اور تقوی اچھے اور برے خیال کو الگ الگ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دسا، جس نے دونوں کو مکس کر دیا ناکام ہو گیا.